وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت آہستہ چلتے ہیں، یعنی بہت نرم انداز میں چلتے ہیں. ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں تم مکڑ کر نہ چلو، یعنی زمین میں چلتے ہیں تو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کی زمین میں چل رہے ہیں. اور جب یہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ان سے بحث نہیں کرتے، سلام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. دوسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رحمان کے بندے جب رات گزارتے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو تو ہمارے اوپر سے دور فرما دے. یعنی اتنی ساری عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے ہوئے رہتے ہیں. یہ مومن کی پہچان ہے. اور جو فاسق و فاجر ہے وہ ساری برائیاں کرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہے. یہ پہچان ہے رحمان کے بندوں کی. وہ نیکیاں کریں، رات بھر دن بھر عبادت کریں، اس کے باوجود ان کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ میں جہنم میں نہ ڈال دے. اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے، عباد الرحمان ہیں یہ. ان کی ایک اور صفت ہے. کون سی صفت؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، یعنی جتنا خرچ کرنا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہی خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. خرچ کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ناجائز اور حرام طریقے سے خرچ کرتے ہیں، دوسرے وہ جو حلال راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسی لیے ہمارے مال کے بارے میں بھی پوچھے گا. من این اکتسبہ و این انفقہ. اے ابن آدم تو بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور یہ مال تو نے خرچ کہاں پر کیا. پتا چلا دو سوال ہونے والا ہے، یعنی مال کہاں سے آیا اور مال کہاں گیا. آیا کہاں سے، گیا کہاں. انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں معلوم ہونا چاہیے. آنے والا کدھر سے، جانے والا کہاں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آیا تو حلال طریقے سے گیا، حرام میں تو مسئلہ نہیں ہے. دونوں پتہ ہونا چاہیے اور دونوں کی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. اللہ کے ہاں دونوں کا جواب دینا ہے. ایک آدمی حلال کما لے لیکن حرام میں پورا لٹا دے تو کیا وہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اللہ نے آگے فرمایا رحمان کے بندے یہ کون ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. رحمان کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارتے، یعنی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہ ہی یہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بڑے گناہ میں پڑ جاتا ہے. رحمان کے بندے ہیں کون ہیں؟ یہ تین صفات ان کی ایک ہی آیت میں اللہ نے ذکر فرمائی. غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. 19ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. کل ایک آیت سورہ نور کی آیت نمبر 63، اسی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کے سلسلے میں کس قدر جو ہے تاکید فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح رسول کو نہ پکارو. اس کا مفسرین نے پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے
کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو ان کا نام لے کر کے، تو ایسے رسول کو نہ پکارا کرو، بلکہ رسول اللہ، نبی اللہ، حبیب اللہ کہہ کر کے پکارو. یعنی گویا اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کا نام لے کر کے پکارا جائے. یہ نبی کی تعظیم کے خلاف ہے کہ نبی کی موجودگی میں آپ کا نام لے کر کے کوئی آپ کو پکارے، تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا پکارنا یہ تمہارے آپس میں پکارنے کی طرح نہیں ہے. یعنی جیسے تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، آئے یا نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نبی نے اگر تمہیں آواز دے دی تو تمہارا آنا واجب ہوگا، کیونکہ نبی کا آواز دینا، نبی کا بلانا یہ الگ ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی دعا کی طرح نہیں ہے، بلکہ الگ ہے. یعنی نبی مستجاب الدعوات ہے، اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو اس کی قسمت چمک جائے گی، اور کسی کے خلاف بد دعا کر دے تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی. تو لہٰذا رسول کو آپس میں پکارنے کی طرح، یعنی آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ بہت پچھتائیں گے جنہوں نے دنیا میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنایا ہے. کہا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، ظالم اپنے دونوں انگلیوں کو یا ہاتھوں کو اپنے دانت کے نیچے رکھے گا، چبائے گا، یعنی افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمنا اور افسوس کرے گا. کیا افسوس کرے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں اپنا دوست فلاں کو نہ بناتا تو آج میں یہاں کامیاب ہوتا. یعنی گویا کہ اگر کوئی دنیا میں اپنا دوست بنا رہا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کر کے دوستی کرنا چاہیے کہ میرا دوست اچھا ہے یا برا ہے. وہ شرابی اور کبابی تو نہیں ہے، وہ کہیں اللہ کے دین سے دور تو نہیں ہے، وہ کہیں نمازوں سے دور تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھائی. آپ نے فرمایا اچھے اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بھٹی والا ہوتا ہے اور ایک خوشبو والا ہوتا ہے. یعنی جو خوشبو ہے اس کے پاس اگر تم بیٹھو گے تو اس کی خوشبو تمہیں محسوس ہو جائے گی، اگر تم نہیں خریدو گے تب بھی اس کی خوشبو تمہیں ملے گی. لیکن جو آدمی بھٹی یعنی لوہار کا کام کرتا ہے، بھٹی میں آگ ڈالتا ہے، اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو کم سے کم بدبو محسوس کرو گے، اور بدبو کے ساتھ وہ تمہارے کپڑوں کو بھی جلا دے گا. یعنی اللہ کے رسول نے اچھے اور برے دوست کی مثال دے دی. کہا اچھا دوست بناؤ، کیونکہ اچھا دوست تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گا اور برا دوست تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا. فَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. آج کے دن یہاں کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آنے والا ہے. آج کوئی کسی کا سہارا نہیں بننے والا ہے. یعنی قیامت کے دن نہ ہماری دوستی کام آئے گی، نہ دنیا کے اندر ہمارا عہدہ اور منصب کام آئے گا. یعنی قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو انسان کامل ہے، نیک عمل ہے. آدمی جتنے نیک اعمال کر لے، اللہ کو راضی کر لے، یہی اللہ کے ہاں اس کو فائدہ پہنچانے والے. جیسے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دوست کہے کسی برائی کے کرنے کے لیے تو وہ چلے جاتے ہیں. بھئی دوست ہے، ناراض نہ ہو جائے. یعنی اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، یہ اہم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں. دوست ہمارا ناراض نہ ہو، کیونکہ دوست اگر ناراض ہوگا تو دوستی ٹوٹ جائے گی. اللہ ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے بھائیو، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. اس سے پہلے آیت نمبر 53 میں سورۃ الفرقان کے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی عظیم قدرت کا ایک شاہکار دیکھو کہ دو دھارائیں بہ رہی ہیں ندی کے اندر، لیکن ایک کا کلر الگ ہے، دوسرے کا کلر الگ ہے، دونوں مل نہیں رہے ہیں آپس میں.
بیچ میں ایک برزخ، ایک دیوار حائل ہے بیچ میں. دیوار کا مطلب وہ اللہ کی قدرت ہے، دونوں مل نہیں رہے، اللہ کی مرضی ہے. سمندر کا پانی ہے، ہذا عذب فرات، یہ میٹھا پانی ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ کھارا پانی. فرات کیوں کہا جاتا ہے میٹھے پانی کو؟ فرات کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، کیونکہ جو میٹھا پانی ہوتا ہے وہ انسان کی پیاس کو پھاڑ دیتا ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے میٹھا پانی پینے سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت دیکھو کہ جو پانی تم پیتے ہو اسی کا 70% پانی نمکین کھارا ہے، صرف 30% پانی اس کا میٹھا ہے. لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی مخلوق دنیا میں پیاسی مرتی ہے کبھی؟ اللہ سب کو پلا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 74 تک. عباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ دیکھیے بندوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ بندے ہوتے ہیں جو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، سب اللہ کے بندے. ایک وہ بندے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں وہ جو معبود، یعنی جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں. عبودیت یعنی بندہ اور بندگی، معبود اور عابد یعنی ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ عباد الرحمن نہیں ہو سکتے. اچھا، اب اگر یہ گناہ کرتا ہے کوئی بھی شخص، ان تینوں میں سے کوئی گناہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، رسوا کن عذاب دیا جائے گا. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھو، جو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نیک عمل کر لے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یعنی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جو اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی عظیم اپنے بندوں کے ساتھ شفقت و محبت کی مثال ہے. فرمایا اللہ رب العالمین ایسا اس لیے کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلب سلیم کس کو بولتے ہیں؟ قلب سلیم، قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن جتنے لوگ آئیں گے سب ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پریشان ہوں گے، لیکن جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا وہ ڈرا ہوا نہیں رہے گا. قلب سلیم کا مطلب جس کے دل میں توحید ہو، شرک، بدعات، خرافات اور تمام چیزوں سے اس کا دل پاک ہو، وہ قلب سلیم لے کر کے آئے گا. اور ایسا شخص قیامت کے دن مطمئن ہوگا، اس لیے مطمئن ہوگا کیونکہ اللہ کے اس وعدے کے مصداق ہیں یہ لوگ کہ ولا خوف فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوف سے بھی نجات دے دیں گے، غم سے بھی نجات دے دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قلب سلیم کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خاص طور پر شعراء کے تعلق سے کچھ باتیں کہیں کہ شعراء یہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء جو ہوتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، کہا کہ ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. ان کی کچھ صفات بتائی گئی. پہلی صفت یہ بتائی، کہا کہ کیونکہ یہ بولتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. شاعر جب اس کا پہلا کلام سنا جائے تو ایسا لگے گا کہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہے. یعنی جب وہ شاعری کرتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، جب اس کا پہلا مصرع سنو تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا اللہ کا ولی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب شعر کا دوسرا مصرع بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس سے بڑا شیطان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. شاعر جو کہتا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. وہ اگر کسی غم میں ہے تو بیٹھا ہوا رہے گا اور اس کو اپنے اشعار میں اور ردیف قافیے میں اس طریقے سے ڈالتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ آدمی تو غم سے نڈھال ہے، لیکن وہیں چائے کی چسکیاں لے رہا ہوتا ہے اور غم کے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے.
بڑا غمگین ہوں, غم میں ڈوبا ہوا ہوں, مرا جا رہا ہوں, پتہ نہیں کیا کیا سب اشعار میں جو لوگ شاعری کرتے ہیں ان کو زیادہ معلوم ہے. تو بہرکیف یعنی شاعر کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے. یہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں, کردار کے نہیں. یعنی ان کا گفتار زبان بولتی ہے لیکن کردار کچھ اور بولتا ہے. اسی لیے امرؤ القیس اور جو عرب کے بڑے بڑے شعراء مانے جاتے تھے, اگر ان کی داستانیں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ بادشاہوں کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. کیوں تعریف کرتے تھے؟ پیسوں کے لیے. یعنی گئے کسی بادشاہ سے بہت خوش ہو گئے تو اس کی اتنی تعریف کر دی کہ اس کو آسمان میں بٹھا دیا. اب بادشاہ دل کھول کر کے دیتا تھا, درہم و دینار لے کر جا بھائی, تو نے آج تو دل خوش کر دیا. ایک بادشاہ تھا, تو بادشاہ نے بہت سارے شعراء کو بلوایا کہ بھائی میری تعریف کرو. سارے شعراء آ رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, بھائی آپ کا چہرہ تو ماشاءاللہ چاند کی طرح ہے, یہ ہے فلاں ہے. اب بادشاہ کہہ رہا ہے بھائی نہیں سمجھ میں آیا, یہ تعریف تو بہت پرانی ہو گئی, کچھ الگ کرنا ہے. ایک شاعر تھا, بہت غور سے سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا جواب دیں, اس کی تعریف کس انداز میں کی جائے. اور بادشاہ بدصورت تھا, خوبصورت تو تھا نہیں, لیکن تعریف سننا چاہتا تھا. بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ خوبصورت نہیں بھی ہے تو تعریف سنتے تھے. چاروں طرف سے تعریف کے پل باندھ دو, اس کے بعد لے کر کے جاؤ پیسے, درہم و دینار سب ان کے حوالے ہے. تو ایک شاعر آیا, آ کر کے بولتا ہے کہ بادشاہ آپ چاند کی طرح نہیں ہیں. کہا رے کیسی بات کر رہے ہو, یہ لوگ تو میری تعریف کر رہے ہیں, تم میری حجو بیان کر رہے ہو. کہا نہیں نہیں نہیں, آپ چاند کی طرح نہیں ہیں, چاند آپ کی طرح ہے. اب تو وہ پھولے نہیں سما رہا ہے بھائی, وہ تو آسمان سر پہ اٹھا لیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ نے تو بڑی لمبی تعریف کر دی. اب جتنا تمام شعراء کو اس نے دیا تھا اتنا ایک شاعر کو دے دیا, لے کر کے جا. تو یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے, انہیں تعریف بڑی اچھی لگتی تھی. اور یہ پہلے زمانے کے جو شعراء ہیں ان کی یہ عادت تھی کہ جہاں بھی وہ جاتے تھے بادشاہوں کی بڑی تعریف کرتے تھے. کسی قبیلے سے خوش ہو گئے, اس کو لے جا کر آسمان پہ بٹھا دیا, تعریف اتنی کی. اور کسی قبیلے سے دشمنی مول لی تو اتنی بے عزتی کرتے, اپنے اشعار میں اتنا ذلیل کرتے تھے کہ ان کے اشعار پڑھ کر کے وہ قبیلے والے شرما جاتے تھے کہ بھائی بہت گالی دیا اس نے. اور ادب کے دائرے میں گالیاں دیتے تھے, بہترین ادب کے دائرے میں. ہمارے لکھنؤ میں ایک گالی بہت مشہور ہے, آپ کو بتاتا ہوں. وہاں لوگ گالی جو ہے نا ایسے کھلے عام نہیں دیتے ہیں, بلکہ بہت پیار سے گالیاں دیتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی کے شان میں کوئی گستاخی کر دے, لڑائی جھگڑے ہو گئے, تو رکشہ والا جو ہوتا ہے, رکشہ والا, وہ بھی بہت پیار سے بولے گا بھائی آپ ہمارے پیسے نہیں دیں گے تو ہم آپ کی والدہ کی شان میں گستاخی کر دیں گے. یہ وہاں کی گالی ہے. اچھا, اگر کسی آدمی کو دیکھیں گے کہ آدمی بہت بڑا پاگل ہے تو اس کو بولتے ہیں بھائی آپ تو بہت سیدھے دکھ رہے ہیں. وہ سوچے گا بھائی میں تو بہت شریف ہوں, میری تعریف ہو رہی, حالانکہ بے عزتی ہوتی. مطلب بولنے کا ہوتا آپ بہت بڑے پاگل ہیں. یعنی یہ جملہ جب بولا جاتا ہے کہ آپ بہت سیدھے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ بہت بڑے پاگل ہیں. تو ادب کے دائرے میں بعض دفعہ بعض گالیاں لوگ دیتے ہیں. یعنی بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو شعراء ہوتے تھے یہ قبیلے والوں کی جب برائی کرتے تھے تو اپنے اشعار میں بھر بھر کے گالیاں دیتے. لیکن یہ بد زبانی اور بد کلامی کی طرح بالکل جیسے دیہاتی لوگ گالیاں دیتے وہ والی گالیاں نہیں ہوتی تھی, وہ ادب کے دائرے والی کتاب والی گالیاں ہوتی تھی جو کتابوں میں موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ شعراء کی پیروی یہ بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. یہاں جواب دیا گیا کفار مکہ کو کہ تم لوگ جس رسول کو شاعر کہہ رہے ہو, یہ شاعر تو کرتا کچھ اور ہے, کہتا کچھ اور ہے, لیکن نبی کا یہ عمل تو نہیں ہے. نبی تو جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بتا رہے ہیں نا, تو نبی شاعر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے کہا کہ نبی شاعر ہیں, نبی شاعر نہیں ہو سکتے, کیونکہ نبی صرف کردار کے غازی نہیں, گفتار کے بھی غازی ہیں, کردار کے بھی غازی ہیں. نبی نے کہا ہے تو اس کو کر کے بھی دکھایا ہے, لہٰذا نبی کو تم شاعر اور مجنوں نہیں کہہ سکتے ہو. یہ نبی نے جو کلام پیش کیا یہ کلام ہمت ہے, تو اس کے جیسا کلام لا کر کے بتاؤ. تم بڑا اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہو, بہت بڑا ادیب مانتے ہو, عربی زبان تمہارے گھر کی باندی ہے, جیسے چاہتے ہو نچاتے ہو, عربی زبان کا استعمال کرتے ہو, تو اس قرآن کی طرح لا کر کے دکھاؤ نا ایک آیت, ایک لفظ بھی لا کر کے بتاؤ. یعنی قرآن نے اس انداز میں اللہ نے ان کا جواب دیا, ان کی تردید کی, سب خاموش بیٹھ گئے, کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اپنے نبی کا بھی دفاع کیا قرآن کے اندر کہ اے نبی اگر یہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں کافی ہوں ان کا جواب دینے کے لیے. ذرا سوچئے کہ اللہ کو جب یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے سامنے کوئی آواز بلند کرے, کوئی نبی کے
नाम के साथ नबी को पुकारे, कोई नबी की आवाज पर लब्बैक ना कहे, अल्लाह को यह गवारा नहीं, तो अल्लाह को क्या यह गवारा है कि कोई शख्स अल्लाह के रसूल पर एतराजात और उंगलियां उठाता जाए और अल्लाह ताला उसको जवाब ना दे। सूरह लहब आपने नहीं पढ़ा? अबू लहब ने जब कहा था तब्बल्लका या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना, ए मोहम्मद नऊद बिल्लाह सुम्मा नऊद बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद तबाह हो जा। उसने कहा, अबू लहब ने, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत आपको मलाल हुआ, बहुत रंजीदा हुए, बहुत गमगीन हुए। इस जुमले से आपको बड़ी तकलीफ हुई। आप खामोश तो बैठ गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अर्श वाले ने जवाब दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाहो बर्बाद होंगे अबू लहब के दोनों हाथ, हलाको बर्बाद ये होगा। नतीजा ये हुआ कि इसकी लाश सड़ी हुई पड़ रही थी, और पड़ी हुई जो है सड़ रही थी, कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि उसको उठा करके किसी गड्ढे में डाल दिया गया, और वहां लोगों ने पत्थर, कंकर और तमाम चीजें जो है कूड़े करकट डाल करके जो है उसको पाट दिया, और मुकम्मल तौर पर जो है एक नापाक शख्स का यहां से खात्मा कर दिया गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर उस शख्स को जलील किया है दुनिया के अंदर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर उंगली उठाई है। अल्लाह ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया है। पूरी तारीख आप उठा करके देख लें, पूरी तारीख को छान लें, कहीं भी कोई ऐसी मिसाल आप मुझे बता दो कि अल्लाह के रसूल की शान में किसी ने गुस्ताखी किया हो और अल्लाह ने उसको सजा ना दी हो, दुनिया में कुछ उसके ऊपर अजाब ना आया हो। ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कार्टून बनाया तो पता चला आग लगी, अपनी गाड़ी में मुकम्मल जल गया, खाक बन गया, अल्लाह ने दुनिया में उसको हक का अजाब दे दिया। किसी ने नबी के ऊपर, कुरान के ऊपर एतराज किया, आज उसकी हालत यह है कि खुदकुशी करने के लिए भी वो, यानी ऐसी हालत अल्लाह ने कर दी कि ना मरना चाहता ना जीना चाहता है, बीच में लाके छोड़ दिया अल्लाह ने। ये जहन्नमियों की हालत होगी कि वो ना मरना चाहेंगे ना जीना चाहेंगे। ऐसी कैफियत हो जाएगी, मरे तो क्या करे, जिए तो क्या करे, ऐ अल्लाह खत्म कर दे, खात्मा हो जाए हमारा। यानी इंसान की जिंदगी में इतनी उलझने और इतनी तकालीफ ला करके अल्लाह ताला डाल दे कि इंसान ये तमन्ना करे, काश मैं मर जाता, काश मैं खत्म हो जाता तो बेहतर था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जालिमों से इंतकाम लेता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिर में कौम समूद का और कौम लूत का तज़किरा फरमाया है, जिसकी तफसील इससे पहले गुजर चुकी है कि कौम लूत ये बड़ी सरकश कौम थी और ये लोग बदकारी करने वाले लोग थे। अल्लाह ताला का अजाब ऐसा आया कि इनकी बस्तियों को पलट दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने 1000 बार समझाया, बहुत समझाया, बड़ी कोशिश की, और बार बार उनको रोकने और मना करने से जो है नहीं माने। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आया और इनकी जो बस्तियां थी वो अल्लाह ताला ने पलट दिया। यानी सब के सब नीस्तो नाबूद हो गए और आने वाले कौमों के लिए वो इबरत व नसीहत बन गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त जब आती है तो कोई भी बचता नहीं है, सब चले जाते हैं, कोई नहीं बचता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही और सुनी गई हैं अल्लाह हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।